شیخ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ ایک شیخ ہائپر کیپٹلزم کا دور ہے، کنزیومرزم کا دور ہے، اور سی ڈی ایک سیٹ کی ہوئی ہے دنیا کے بڑے بڑے ٹائکونز نے کہ جو پیدل چل رہا ہے وہ سائیکل والے کو دیکھے، اور سائیکل والا موٹر سائیکل کو دیکھے، موٹر سائیکل والا گاڑی کو دیکھے، اور گاڑی والا فارچونر کو دیکھے، اور فارچونر کروزر کو دیکھے، اور کروزر والا اسپورٹس کارز کو دیکھے، اور وہ پھر پرائیویٹ جیٹ کو دیکھے. اور یہ ایک پوری سی ڈی ہے کہ انسان زندگی اپنے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور دیکھتا نہیں، اس میں سکون نہیں ہے. شیخ کسی کی زندگی میں بھی نا شیخ میں دیکھتا ہوں کہ سکون، چین، اطمینان نہیں ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر یہ نہ کریں، بھاگیں دوڑیں نہ، تو پھر روٹی پیٹ کیسے بھریں، پیٹ بھی تو پالنا ہے. اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے کہ وہ بیلنسنگ کے ساتھ چلیں. اور اس میں آپ یہ بھی مینشن کر دیجیے گا آگے جا کے کہ سیلف امپلائمنٹ بہتر ہے، انٹرپرینورشپ یا جاب کرنا بہتر ہے، اور کیسے یوتھ ایک بڑا ڈائلیما کا شکار ہے کہ ہم نے کمانا تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کمانا بھی ہے، ہم جاب سے لیٹ فری ہوتے ہیں، تو کیا کریں کہ جس میں ہم اپنی دنیا کو بھی ٹھیک لے کے چل سکیں اور دین کو بھی ٹھیک لے کے چل سکیں. بھجن اس میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس میں اپنے سوچ تبدیل کرنے والی بات، مائنڈ سیٹ چینج کرنے والی بات. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں امیر ترین ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے، یا اگر آپ صرف مہینہ لگانا چاہتے ہیں، اس کا ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے دین نے پہلے یہ بات بتلائی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں آپ کا پرپز اور آپ کا جو نیت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ہم ویژن کی ٹریننگ میں کہتے ہیں POV، پرپز آف ویژن. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بات بہت بعد میں سمجھی، یعنی مسلمانوں نے، حالانکہ اسلام کی تعلیم تھی. گوروں نے اس کو پہلے سمجھ لی. گورے کیا کہتے ہیں؟ اف یو ورک فار منی یو ہیو نو منی، اف یو ورک فار ویلیوز یو ہیو لاٹ آف منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے کماتے ہیں، اندھا دھند پوری دنیا سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، ویلیوز پہ کام کرتے ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ پیسے کے لیے کام کرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ جو مہینہ لگاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ صرف پیسے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو لیے پھر کام بھی کرتے ہیں آپ بیٹھ کے، لیکن آپ کا مقصد پیسہ ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کو اس سے بہتر کوئی جاب ملے گی، آپ وہاں چلے جائیں گے، اس سے بہتر ملے گی، وہاں چلے جائیں گے. آپ نے شاپ اوپن کی ہے، وہاں پہ آپ کوالٹی نہیں دیکھیں گے، جو مال آیا بیچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کا مقصد پیسہ ہے. لیکن ویلیوز پہ اگر کام ہوگا نا، تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار میں یہ چیز بیچ رہا ہوں بس نکل جائے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس چیز کو لینے کے بعد یہ کسٹمر واپس میرے پاس آئے. آپ چیز سیل آؤٹ نہیں کرتے بلکہ کسٹمر کو بائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر کام کرنے جاتے ہیں نا، جاب کرنے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پیشن سمجھتے ہیں اور آپ اس کو عبادت سمجھ کے جاتے ہیں. بھلے آپ انگلش ٹیچر ہوں، آپ عبادت سمجھتے ہیں کہ میں یہ پڑھاؤں گا، اس کے ذریعے ہمارے بچوں کو انگلش آئے گی، یہ اچھے مسلمان بن کر انگلش میں گوروں تک اسلام پہنچائیں گے. یہ بڑا مقصد ہوگا نا، تب ہوگا. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اور اس سے پہلے نا ایک بیسک چند چیزیں ہیں، اسلامک پروٹوکولز آپ ان کو بزنس کا کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ذہن میں پہلے یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پکی کر لیں. پہلی بات کیا ہے؟ ہمارا رزق آسمان میں، وفی السماء رزقکم وما توعدون. دوسری بات، وہ رزق ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وجعل مستقرها مستودعها. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ رزق صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دنیا بننے سے، آسمان زمین بننے سے 50,000 سال پہلے طے شدہ تھا، یعنی ڈیسائیڈڈ اینڈ ڈاکومنٹڈ. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس وقت تک ہم مر ہی نہیں سکتے جب تک ہمارا مطلوبہ رزق ہم کھا نہ لیں. لن تموت نفس حتی تکمل رزقها. جب یہ 4 باتیں پکی ہو گئی، یہ باتیں اصل میں ہمارے یہاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں 5ویں بات ہے. وہ کیا؟ بس کمانا ہے. یہ 4 باتیں انسان عقیدے کے طور پر پختہ کر لے، اس کے بعد اسباب اختیار کرے کہ وہ رزق جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ نے دینا ہے، 50,000 سال پہلے لکھا ہوا، وہ میں نے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پھر کوشش کرنی. ہم صرف کوشش کی حد تک جاتے ہیں، پہلی 4 باتیں بھول جاتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں یہ 4 باتیں پہلے یاد ہوں، اس کے بعد کوشش جو ہے، انسان کوشش کر کے کیا سمجھے گا؟ میرا کام تھا کوشش کرنا، میرا رزق مجھے دینا یہ اللہ کا کام. فقہی اصول ہے، ترک الاسباب جہل والاعتماد علیہا کفر.
اسباب کو چھوڑ کے اللہ پہ توکل کرنا یہ جہالت ہے، اور اسباب اختیار کر کے سب کچھ اسباب سمجھنا کہ رزق میری نوکری کی وجہ سے آیا، یہ قارونی کانسیپٹ ہے جس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے ملا۔ علم جتنا مال ملتا ہے، جو صلاحیت ملتی ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم انسان ہونے کے ناطے اللہ نے جو ہمیں اختیار کی یا اسباب اختیار کرنے کی جو ایک طاقت دی ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹس ہیں نہیں ہے۔ اب میں یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا ہوں نا، آپ یقین کریں کہ یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پھر میں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں مدارس میں، کیونکہ میں نے خود پڑھا ہے، اس دوران بھی میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کتنے ایسے تھے جو مدرسے کی اندر رہ کر مدرسے کا کھاتے ہوئے، یعنی زکوٰۃ کا کھاتے ہوئے، مدرسے کی کتابوں پہ محنت نہیں کرتے تھے، اسکول کالج کی کتابوں میں محنت کرتے تھے۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ تم کھاتے مدرسے کا ہو، پڑھتے تم میٹرک ایف اے بی اے کے اوپر محنت کر رہے، وجہ کہنے لگے کہ اس کے اوپر نوکری ملے گی ہمیں۔ اور ہم نے دیکھا وہ لوگ باہر گئے، کچھ تھے جن کو کالج میں نوکری مل گئی، لیکن علمی حوالے سے زیرو ہے۔ پھر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ عرب عالم کی، کہتے کہ لیش خائف، تو کیوں خوف زدہ ہے؟ انت فی امر اللہ، تو اللہ کے حکم میں چل رہا ہے، جو تیرے لائف کو ڈرائیو کرے وہ اللہ کی ذات ہے، رزق بیدک، تیرا رزق اس کے پاس ہے، تیرا ہر چیز اس کے پاس ہے، تو بس اپنی ایفرٹ کر۔ تو شیخ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، جو آپ نے 4 باتیں بتائی ہیں، یہ انسان کو نا آزاد کر دیتا ہے ہر قسم میں خوف سے، ہر انزائٹی سے۔ اس کو پتہ ہے کہ دیکھیں میں نے صرف ایفرٹ کرنی ہے، اور ایفرٹ بھی سست نہیں، پروکراسٹینیشن نہیں، جان مارنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بے فکر ہو جانا ہے کیونکہ رب نے مجھے رزق دینا ہے میرے موت سے پہلے۔ صرف پروکراسٹینیشن کی اگر تھوڑی سی بات کریں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کام کروں گا، میں کروں گا، بٹ وہ اسٹیپ نہیں لیتے، پلاننگ چلتی رہتی ہے، پیپرز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پروپوزلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، پوری ایک فیزیبلٹی پلان ریڈی ہوتا ہے، لیکن قدم نہیں اٹھا پا رہے ہوتے، اور ڈیلے سے ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں پلان کو، کہ جب تک پرفیکشن تک نہ پہنچ جائیں ہم، تو ہم تب تک سٹارٹ۔ اس کا کیا علاج ہے پروکراسٹینیشن کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرفیکشن کا سوچ کر کام نہ کرنا یہ بہت بڑی بیماری، پرفیکٹ انسان ہوتا ہی نہیں ہے، اور پرفیکشن نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے مطلوب ہے، نہ لوگوں کے یہاں مطلوب ہوتی ہے۔ اصل میں 2 چیزوں کی کمی ہوتی ہے شاید، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی، جس کی بنا پہ لوگ سٹیپس نہیں لے پاتے۔ ایک ہوتا ہے لیک آف کلیئرٹی، ٹھیک ہے، یعنی کلیئرٹی کس میں؟ ڈیسٹینیشن اینڈ ڈائریکشن۔ جب ان دونوں میں کلیئرٹی نہیں ہوگی نا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ جو کرنا چاہتا ہوں یہ کیسے کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں کے اندر جب آپ کو وضاحت اور کلیئرٹی نہیں ہے، تب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے بھی حیران ہوگے کہ میں اب یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا ہوں، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز جو نئے گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ میں ان سے حیران ہو کے پوچھتا ہوں، یار پی ایچ ڈی کر لی ہے، یعنی دنیا کی ہائیسٹ ڈگری آپ نے لے لی ہے، لیکن ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت ہے پتہ ہی نہیں۔ یقین کریں، اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے کسی بندے سے بیٹھ کے پوچھیں نا، آپ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں پتہ ہے کہ آپ کو، وہ پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اصل میں ہمارے یہاں نا میچورٹی نہیں ہے لوگوں کہ دنیا میں کام کیسے ہوتے ہیں۔ راتوں رات امیر بننے والا جو سلسلہ ہے اصل میں، اس نے ہمارے نوجوانوں کو بہت خراب کیا۔ بہت محنت کے ساتھ انسان دین کے معاملات میں چلتا ہے، دنیا کماتا ہے، رزق حلال بڑی محنت سے آتا ہے، لوگوں نے ایڑیاں رگڑی ہوتی ہیں نا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ فر پیدا۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے فوائد بہت سارے ہیں، لیکن نقصانات یہ ہیں کہ یہاں وہ خبر چلتی ہیں جو فیک ہو، جس کے اندر جو ہے نا جی کوئی خوف ہو، تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں اس طرح کی خبریں کس طرح وائرل ہوتی ہیں، اور وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں، جس کی بنا پہ نوجوان سمجھتے ہیں یار محنت کر کے جو تھوڑے مجھے پیسے ملنے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ ماروں، تو اس لیے وہ محنت کی طرف نہیں آتے، اور بیس نہیں ہے، کلیئرٹی آف ویژن نہیں ہے، کلیئرٹی آف ڈیسٹینیشن نہیں ہے، کلیئرٹی آف یعنی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کی بنا پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ اور جہاں سے ملنا تھا تعلیمی ادارے، وہاں پر ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ ہے۔ بلکہ میں اب تو یہ بات کہوں تو مجھے پھر معذرت کرنی پڑتی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہی سوشل میڈیا ہے۔ ہمارے ہاں مدارس سے میں سمجھتا ہوں جو بندہ مدرسے کا صحیح پڑھا ہوا ہے نا، یقین کریں اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز کا مسئلہ ہی کوئی، اتنی اپرچونیٹیز ہے،
اتنی دنیا اس وقت بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں ویل سکلڈ لوگ چاہیے، باصلاحیت و صلاحیت لوگ چاہیے، مدرسوں سے بھی نہیں نکل رہے۔ 8 سال عربی پڑھتے ہیں، عربی میں 2 باتیں کرنا نہیں آتی، 2 لفظ لکھنا نہیں آتے، لیکن یہ نہیں کہ سارے ایسے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے لوگ بھی نکل رہے ہیں، اور دین کا کام اس کو مدارس کے نکلنے والے لوگ ہی کر رہے ہیں، لیکن جو رول پلے کرنا تھا وہ نہ اسکول کالج کر رہے ہیں نہ مدرسے کا۔